اچھا جب ہم کہتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے یہ جو باغ فدق کا مسئلہ ہے اس کو حل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنی جگیر اپنا باغ فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، بڑے عجیب انداز سے جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو شہنشاہ تھے، وہ تو اگر باغ دوبارہ واپس لیتے تو لوگ کہتے کہ یہ جی حکومت پہ آئی اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں لینی تھی، انہوں نے اپنی جائیدادیں اکٹھی کرنی تھی۔ اگر امیر المومنین وہ باغ فدق اپنی ملکیت میں رکھ لیتے تو رہتی دنیا تک دنیا والے علی ابن ابی طالب پہ یہ الزام ٹھہراتی کہ دیکھو علی نے حکومت سنبھالی فقط اس لیے ہے کہ باغ فدق کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندے کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تمہیں خود کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب حق خلیفہ خود نہیں جاری کرتا تو وہ کیسا خلیفہ ہوا؟ بادشاہ حکمران جب خود حق جاری نہیں کرتا تو وہ کیسا حکمران ہوا؟ اور یہی بات خود نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں ہے کہ خلیفہ کے جو مناصب ہیں، خلیفہ کا جو منصب ہے وہ منصب کس لیے ہے؟ نہج البلاغہ کی عبارت اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ یہی بات لکھی ہے کہ خلیفہ کا منصب یہ ہے کہ ناحق کو حق دلائے اور حدود جاری کرے اور مظلوم کا ساتھ دے، ظالم کے خلاف کھڑا ہو اور جس کی جائیدادیں غصب ہو چکے ہیں ان کی جائیدادیں واپس دلوائے۔ اگر مانتے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، چلو خلیفہ اس نے اپنی جائیداد چھوڑ دی، نام تک نہیں لیا، اللہ کے بندے ایک اس جملے کو حل تو کرنا چاہیے تھا نا کہ بعد والے لوگ یہ نہ سمجھیں جس طرح کہ آج مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لیتے جائیداد، نہ اپنی جائیداد کو واپس لیتے، لیکن اتنا تو کہہ دیتے کہ دیکھیں جی یہ میری جائیداد تھی، اس پر میرا حق تھا، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں، جس کے پاس ہے اسی کے پاس رہنے دے۔ یہ ٹیوٹ تو دے دیتے، یہ مسئلہ حل تو کر دیتے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، ساری زندگی آپ نے نام تک نہیں لیا باغ فدق کا، بعد میں آپ نے کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا، تو آج کل کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بار بار اسی مسئلے کو اٹھا لیتے ہیں اور کس سے جائیدادیں لیتے ہیں، کس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے کچھ خوف کریں، وہ تو چلے گئے، چلو باغ فدق بھی ختم، مسئلہ بھی ختم، اب کے مسئلے حل کریں نا جو اب مسئلے ہیں۔ کیوں بار بار عوام کو اکٹھا کر کے رلاتے ہیں، وہ جو باغ فدق گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مسئلے یہی بیان کر کر کے لوگوں کو رلاتے ہیں اور لوگوں کا جذبات کا مذاق اڑاتے ہیں۔